اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک۔ تمام سامعین کو ایک بار پھر تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ سب کو خوش آمدید ہمارے ہفتہ وار سبق میں، جو کہ ہمارا اسلام کتاب کا آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جو ہمارا دوسرا سبق ہے، اور اس سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کے وقتوں کا بیان۔ تو جیسے کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا نماز کی فضیلت، کہ نماز وہ عمل ہے جو سب سے پہلے روز قیامت اس کی پوچھ ہوگی، ایک مومن کی معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ تو آج کے سبق میں 3 سوالات ہیں جن کے جوابات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ اور جواب ہم سب جانتے ہیں کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ کچھ دیگر ادیان کے افراد سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں 5 بار دن میں نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیا ایک بار کافی نہیں؟ کیا ہفتے میں ایک بار کافی نہیں؟ تو اس کا جواب ایک مومن اس طرح سے دیتا ہے کہ جب انسان کو آخرت کی اہمیت پتہ چلے گی، جب ایک مومن یہ بات جان جائے گا یا جان جائے گی کہ یہ جو سفر ہے دنیا کا ایک عارضی سفر ہے، یہاں پر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک بہت مختصر سی زندگی ہے، اور جو اصل زندگی ہے وہ اخروی زندگی ہے، تبھی ہمیں 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنے کا فلسفہ سمجھ آتا ہے، کیونکہ ہمارے رب سبحانہ و تعالیٰ کو اخروی زندگی مقصود ہے، تو لہٰذا وہ ہمیں دن میں 5 بار یاد دلاتا ہے کہ تم یاد کرو اس اخروی زندگی کو جس کے لیے تمہیں تیاری کرنی ہے۔ اور اگر آپ قدرتی طور پر دیکھیں گی تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی اور سمجھ آئے گی کہ اگر 24 گھنٹے کو سورج کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو 5 وقت ہی بنتے ہیں۔ ایک سورج کا طلوع ہونا، ایک سورج کا عروج پر آنا، ایک سورج کا ڈھلان ہونا، ایک سورج کا غروب ہونا، اور ایک رات کی تاریکی آ جانا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے اپنے مخلوق کی طرف ہمارا اشارہ کروایا کہ دیکھو میں نے سورج کے بنیاد پر تمہارے وقتوں کا، نماز کے اوقات کا تعین کیا ہے، کہ تمہیں محسوس ہو کہ یہ جو 24 گھنٹے ہیں اس میں جو 5 اوقات ہیں، ان تمام 5 اوقات میں تمہیں میرے طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، کیونکہ میں ہی تمہیں دعوت دیتا ہوں حی علی الصلاح کہہ کر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ فلسفہ ہوتا ہے ایک مومن کے لیے۔ جب کچھ مسلمان بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا کہ ہمارے دین میں 5 وقتوں کی نماز کا تعین کیوں ہے، تو اس سے ہم یہی پتہ چلا کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے رب العزت نے، ہمارے رب کائنات نے، ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ وہ 5 مرتبہ ہمیں اپنی طرف رجوع فرماتا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، اپنے دکھ کو لے کر آؤ، اپنی پریشانیوں کو لے کر آؤ، اپنی دعاؤں کو لے کر آؤ، اپنی عرضیوں کو لے کر آؤ، اپنے بوجھ کو لے کر آؤ، اور جس نماز کو تم بوجھ سمجھتے ہو اس نماز کے ذریعے اپنے بوجھ کو ہلکا کرو۔ تو یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے رب العزت کی رحمت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان 5 وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا سوال ہے کہ 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ یہ بھی جواب ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ پہلی نماز فجر ہے، دوسری نماز ظہر ہے، تیسری نماز عصر ہے، چوتھی نماز مغرب ہے، اور 5ویں نماز عشاء ہے، کہ پنجگانہ یہ نمازیں کر ادا، فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سوال اور اگلا سوال یہ ہے کہ ہر نماز کا پورا وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت پو پھٹنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہم تعین کر لیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 فجریں ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے فجر کاذب اور ایک کہلاتی ہے فجر صادق۔
فجر کاذب اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج کی روشنی فجر کا اعلان کرتی ہے تو پہلے اس طرح سے سورج پر روشنی نمودار ہوتی ہے کہ وہ ایک ورٹیکل لائن بنتی ہے، یعنی کہ اوپر سے نیچے تک لائن بنتی ہے، جو کہ فجر کاذب ہوتا ہے، یہ اصل فجر نہیں ہوتی۔ پھر اسی کے بعد جو صحیح فجر صادق ہے، جس میں سورج کی روشنی ہاریزونٹل یعنی کہ بائیں سے دائیں، دائیں سے بائیں آتی ہے، یہ ہوتا ہے فجر صادق۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدرت کی طرف سے ایک نشانی عرض کر رہا ہے کہ ہر ایک کذب کے بعد ایک صدق آتا ہے، ہر ایک ظلم کے بعد ایک سچائی آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، انما العسر یسرا۔ فجر کے نماز سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کے وقت کے حوالے سے ہے کہ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے اصلی سایہ کے علاوہ دگنا ہونے یعنی 1.5-2 گھنٹے دن رہنے تک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب سورج عروج پر آتا ہے، تو یہاں پر یہ بات بھی جان لیں جس کو ہم عام زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے بات کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اور زوال کا وقت کیا ہے؟ زوال کا وقت وہ ہے کہ جب سورج نکل کر ایک عروج پر آ جاتا ہے، پھر انسان اگر اپنے سائے کو دیکھتا ہے تو وہ سایہ کی جو طوالت ہے، اس کا جو لینگتھ ہے وہ بڑھتا نہیں، وہ ایک جگہ جمع ہو، ایک جگہ وہ رک جاتا ہے۔ اس وقت وہ کہلاتا ہے زوال کا وقت۔ اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تقریباً 45 منٹ سے آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے ظہر کے نماز کے اذان سے پہلے۔ اور یہ کتنا وقت ہوتا ہے یہ اس پر بھی منحصر ہے کہ ہم زمین کے کس خطے میں ہیں اور موسم کے کس حصے میں ہیں، اس پر بھی اس بات کا تعین ہوتا ہے۔ لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ 45 منٹ کے قریب یہ وقت جو ظہر کی اذان کے پہلے کا ہے، اس میں ہم کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، اگر ہم کوئی ایسی تلاوت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت واجب ہے، آپ اس وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تاخیر کیونکہ اس کی اجازت ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اس وقت کوئی بھی سجدہ نہ کرے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ہم نے یہ بات کر لی کہ سورج کے اوقات کے مطابق نمازوں کا وقت تعین ہو رہا ہے، لیکن اس خدشے کو ذہن سے نکالنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا لنک یا کوئی ربط سورج سے ہے، اس خدشے کو نکالنے کے لیے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے قدرت کی طرف نشاندہی تو کر رہا ہے، قدرت کے ذریعے ہمارے نماز کے اوقات کا تعین تو ہو رہا ہے، لیکن ہر اس خدشے کو ذہن سے نکالنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی سورج کی طرف پوجا ہو رہی ہے، اس بات کو، اس خدشے کو نکالنے کے لیے زوال کے وقت یعنی کہ سورج کے عروج کے وقت، اس وقت کوئی سجدہ کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی تعین کر لیں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جس کو ہم عام زبان میں زوال کا وقت کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل وقت ہے ذہوۃ الکبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں نماز کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب یہ سورج عروج پر آ جاتا ہے تو اس وقت جب یہ ڈھلنے لگتا ہے، عروج کے آنے کے بعد جب یہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا تعین ہم کیسے کرتے ہیں؟ اگر اپنے سائے کو آپ دیکھیں گے، اپنے شیڈو کو آپ دیکھیں گی، جب یہ شیڈو بڑھنے لگتا ہے، یعنی شارٹسٹ شیڈو ہونے کے بعد جب یہ بڑھنے لگتا ہے، تب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک بار ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اب عصر کا تعین کیسے کیا جائے؟ عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے کے پہلے تک ہے۔ تو اب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا کب؟ جب آپ کا یہ جو شیڈو ہے آپ کے ہائٹ سے، یعنی آپ کے ہائٹ کا جو شارٹسٹ شیڈو بنتا ہے، اس کو اگر آپ اپنے ہائٹ کا ڈبل کر لیں، اس کے بعد جو آپ کے سائے کی طوالت ہوتی ہے، اس وقت کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ عصر کی نماز ادا کریں گی، اور اس کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک سورج ڈوبنے کے پہلے تک۔ اب یہاں پر بھی ایک وقت آتا ہے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، جس میں نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہے مغرب کے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تک۔ اور اس میں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ سورج کا جو رنگ ہے
اگر وہ زرد پڑ جائے، جس وقت سورج کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اس وقت پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کی نماز پھر ہم ادا نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اگر آپ نے بالکل نہیں پڑھی کسی وجہ سے اور آپ کا وقت نکل رہا ہے تو آپ پڑھ لیں، کیونکہ قضا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مکروہ وقت میں پڑھ لیں، لیکن اس وقت نماز کوئی بھی نفل نماز یا نفل سجدہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مغرب کی طرف، اور مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شفق غائب ہونے تک، یعنی مغرب کے اذان کے بعد سے زیادہ 1.5 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ تو مغرب کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ جب سورج کا غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے فجر ہونے کے پہلے تک رہتا ہے۔ تو عشاء کا وقت شفق کہتے ہیں آسمان کی جو لالی ہوتی ہے، جب یہ لالی مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کا وقت فجر کے پہلے تک ہوتا ہے۔ ایک اور بات کا، ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتی چلوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید 12 بجے کا کوئی تعین ہے، کوئی اہمیت ہے ہمارے دین میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 بجے تک ہی عشاء پڑھ سکتے ہیں، پھر عشاء نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ 12 بجے کے وقت کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہمارے اسلامی کیلکولیشنز میں، کیونکہ یہ جو 12 بجے کا وقت ہے اس میں جو غیر اسلامی جو دن کا تعین ہے کہ وہ ڈیٹ بدل جاتا ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے لیے جو عشاء کا وقت ہے وہ فجر کے پہلے تک ہوتا ہے۔ تو اصل بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان عشاء کی اذان ہو جائے، انسان عشاء کی نماز پڑھ لے اور پھر اپنے تمام معمولات، کھانا وغیرہ کھا کر بندہ سو جائے اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور پھر تہجد کی نماز ادا کرے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔